ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو اپنے جسم مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے، اور عمر بن عبد ود جو تھا، جس کو مولا علی نے خندق کے موقع پر جب گھوڑا ادھر لے آیا حضور کی طرف، تو مولا علی نے اس کو جب قتل کر دیا نا، تو اس کی لاش کے لیے 12,000 درہم دے رہے تھے وہ. ہاں جی، وہ کہہ رہے 12,000 درہم لے دو، اس کی لاش ہمیں دے دو. جب یہ بات میرے آقا و مولا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو 12,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی لاش ہمیں دے دو. صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے 2 باندھے ہوئے تھے، اور تہ بند حذیفہ بن یمان نے اس دن صرف تہ بند باندھا ہوا تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی حضور لے لیں، اس سے کپڑے بن جائیں گے، روٹی بن جائے گی. خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، انہوں نے 2 درہم دینے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. جب وہ جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور اس نے 2 درہم دینے ہیں. فرمایا صلو علی صاحبکم، فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. یہ 2 روپے لے کر لوگوں کے فوت ہو رہا ہے، لوگوں سے قرض لے کر، کافروں سے لے کر ریاست مدینہ بنتی ہے. تو بات کرو کرنے والی قوم کا، یہ بھی قوم جو مذاق ہے نا جناب. اقبال کہتا ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت. پنجابیاں، میں خود پنجابی ہیں ہاں جی، لیکن پنجابیاں تو اقبال بھی جڑا تو پریشان ہویا جیڑا سبحان اللہ جی. او جناب تھوڑی کیا بات ہے. اقبال پنجابیاں دے بارے میں خود بھی پنجابی ہوں، مطلب کسی پنجابی نو ایویں درد ہوئے. ہاں جی میں بھی پنجابی ہوں. ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ننگ دھڑنگ پہ ہوئے کہتے بابا بڑا پہنچیا، جہاں قرآن و حدیث ساری زندگی پڑھایا رہا وہ نہیں پہنچیا، وہ ننگا بابا پہنچیا. ہاں جی، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، اور تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. جیوں جناب ہو جی ایویں جی مولویاں اوے مولویاں نو کی لگے جی، مولویاں نو کچھ بھی نہ لگے. حضور نے ساری ڈیوٹی لائی، تسی نہیں لائی. جدو بنی اسرائیل دے مولویاں دا حضور نے ذکر کیتا، حضور نے ٹیک لا کے ذکر کیتا. جدو اپنی امت دے علماء دی واری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا، حضور نے مبارک ٹیک چھوڑ دیتی اور حضور بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نا میری امت دے علماء تساں یہ کام نہیں کرنا جڑے بنی اسرائیل دے مولوی کر گئے. تساں کی کرنا ہے؟ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتاترن علی الحق اطرا ولتکثرن علی الحق کثرا. فرمایا نا میری امت دے علماء تسی ہمیشہ اچھائی دا حکم دینا ہے، برائی تو روکنا ہے، خالی یہ نہیں مسیتاں وچ درس دینے. فرمایا جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم کھڑا ہو جائے تو پھر تسی منہ چھپا کے نہیں کہنا لبیک نال تعلق نہیں، بلکہ اس ظالم دا ہاتھ پکڑ کے میرے دین دے اوتے سیدھا کر دینا. ہمارا لبیک سے تعلق ہی نہیں، ہم تو درس و تدریس والے ہیں. صحابہ تو بڑا کیڑا درس و تدریس والا ہے. ہاں جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا پتہ لگ جائے گا تینوں، حضور دی عزت ہوتی بھی تو نہ کھڑا ہو سکیا، اور کائنات وچ کدوں کیڑا مسئلہ آنا ہے. میں تو جناب 6 منٹ اندر نہیں سی رہ سکتا جی قوم دے اندر غیرت ہوندی. ہاں جی 6 مہینے تو بڑی دور والی بات. ہاں جی اگر یہ جرم ہے مولانا دا تو پھر سانو ہی نپو، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ کوئی جرم ہے جڑا مولانا کر دیں بھائی حضور دی عزت دی گل کرنے، یہ تو جرم ہی یہ جرم ہے. یہ کوئی جرم ہے کرنے والا جس کا تم نے ہمیں 6 مہینے اندر رکھا اور بلا وجہ. یہ آپ کی وجہ ہے ساری. آپ نے جہاں بیٹھے حضور کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. جتھے بیٹھے تو پتہ ہی نہیں حضور دی ذات جڑی اور صرف محبت عشق کرن واسطے باس واسطے حضور دی ذات نہیں. میرے جائے کان پڑھ مولوی وہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا کہ حضور کتنا جانتے تھے تو کتنے نہیں. یار یہ ساڑھے لبیک دے نعرے نہ صدیق صاحب بڑی بڑی دنیا ڈھائے پئی. ہاں جی جڑے نہیں سن مندے وہ اس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کو آئے، میں انہوں دا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا ساڑھے واسطے دروازے تسی کھلے رکھو. انہوں دے علماء سن، پروفیسر سن، ڈاکٹر سن. انہیں اپنے جمعے چھڑ کے میرے پیچھے پڑھ کے بات کرنے نے ساڑھا علیحدہ ملاقات کرنی. ملاقات کے دوران کہنے لگے خدا دی قسم ہے اگر اس چیز دا نام سنیت ہے جڑی تسی بیان کی تھی پھر اسی بھی سنیت. پھر انہیں جڑی اگلی گل خوش طبی نال کی تھی، وہ کہنے لگے اسی یا رسول اللہ تو بڑے ہی نا الرجک ہاں،
لیکن ہن مجبور ہو گئے ہیں تیرے تقریریں سننے تو بعد کہ اب ہمیں بھی کہنا پڑے گا یار. پھر انہوں نے کہنے لگے گھر گھر دروازہ کھڑکا کے مجاہد تیار کرنا اور ہے، اور آپ کے 5 منٹ کا کلپ سن کر ہر بندہ مجاہد بن جائے یہ بات اور ہے. مزہ تو پھر آیا جب توجہ بھائی، جب غیر بھی من جانتے اپنے دے ڈیڈے حسد دا شکار کیوں ہو گئے؟ حسد دا ساڑھے کو کوئی علاج نہیں، نہ کوئی جی اسی حکیم لقمان حکیم دا ساڑھے کو تو پوری کوئی نہیں کہ کسی حاسد نو اسی دئیے کہ وہ حسد مک جائے. اسی تے اندر بیٹھے سی پھر جنے بن دے باہر نکل دے. اساں یہ غلط کام کر دے رہا ہے، تسی یہ غلط طریقہ ہے جس طریقے پر یہ چل رہے. تو پھر قوم چاہیے سی نا اسی تے اندر بیٹھے ہوئے سی، تسی پھر قوم نو صحیح رہنمائی کر دے کہ اے طریقہ ہوے جناب. اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیامہ میں فاروقی و سلمان.